بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہل اسلام یہ تو جانتے ہی ہیں کہ نماز سے پہلے اذان کہی جاتی ہے، اسی طرح نومولود بچے کے کان میں بھی اذان کہی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے نبی پاک نے اذان کہنے کے کچھ مواقع ہمیں بتلائے ہیں جن کو کم ہی حضرات جانتے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دو مواقع کے علاوہ ہمارے نبی پاک نے کون کون سے مواقع پر اذان دینے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج و غم دور ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اسی طرح اس حدیث کے تمام راویوں نے اس کو آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ اسی طرح ایک دوسرا موقع یہ ہے کہ کوئی انسان یا جانور اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں بھی اذان دی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ انسان ہو یا چوپایا، اس کے کان میں اذان دو۔ اسی طرح جب شیطان کسی کو پریشان کرے اور ڈرائے، اس وقت بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے، کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ حضرت سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کے پاس بھیجا اور میرے ہمراہ ایک بچہ تھا۔ دیوار کی طرف سے کسی پکارنے والے نے اس کا نام لے کر آواز دی، اور اس شخص نے جو میرے ہمراہ تھا دیوار کی طرف دیکھا تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تمہیں یہ بات پیش آئے گی تو میں تم کو نہ بھیجتا، لیکن یہ بات یاد رکھو، جب تم کوئی آواز سنو تو بلند آواز سے اذان کہو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھوت پریت دیکھے تو اس کو بھی بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہوں تو اذان کہو۔ اسی طرح چند اور مواقع بھی ہیں جن کے موقع پر علاج اور عمل کے طور پر اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ آگ لگنے کے وقت، کفار کے ساتھ جنگ کے وقت، مسافر کو جب شیطان ظاہر ہو کر ڈرائیں، غم کے وقت جب مسافر راستہ بھول جائے، غضب کے وقت جب کسی کو مرگی آئے یا کسی آدمی یا جانور کی بدخلقی ظاہر ہو۔